اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ والے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حاضر ہوا ہوں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس کا عنوان ہے رمضان شریف کی آخری رات کا لاجواب عمل۔ دوستو، یہ عمل بہت بہترین عمل ہے، بہت ہی لاجواب عمل ہے، اور یوں کہو کہ بے مثال عمل ہے تو بے جانا ہوگا۔ دوستو، ہم وہ عمل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو یا تو قرآن و احادیث سے ثابت ہوں یا فن عملیات میں راسخ العقیدہ متبحر عالم دین سے یہ ثابت ہو، اس نے اپنے کسی کو بتلایا ہوا عمل ہو، یا جو ہے اس نے اپنی کسی کتاب میں لکھا ہوا عمل ہو۔ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ایسا عمل کوئی پیش نہ کریں جو کبھی تجربے کی کسوٹی پر نہ رکھا ہو، اور آپ کو یوٹیوب چینل پر ہم وہ عمل آپ کو بتا دیں۔ ایسا عمل انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ اس قسم کا عمل بھی نہ، اور اس قسم کا عمل بھی نہیں دیں گے جس سے جو نہ قرآن سے ثابت ہو، نہ حدیث سے ثابت ہو، نہ فن عملیات میں جو ہے متبحر عاملین ہیں یا راسخ العقیدہ عاملین ہیں، ان کی کسوٹی سے نہ گزرا ہوا عمل ہو۔ کیونکہ بعض عاملین ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جو اعمال ہوتے ہیں، جو وظائف دیتے ہیں یا وہ تعویذ نقش پر کر کے دیتے ہیں، تو اس میں بعض دفعہ شرکیہ الفاظ، شرکیہ کلمات درج ہوتے ہیں یا شرکیہ کلمات بتائے جاتے ہیں۔ تو عجیب عجیب قسم کے فارسی عبارات، شاید ہو سکتا ہے آپ کے نظروں سے بھی گزری ہوں وہ کتابیں، اور ان کے اعمال بعض نے لکھی ہیں، عجیب عجیب فارسی میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں جن کے ترجمے بنا پڑھے تو حیران ہو جاتا ہے۔ کہیں تو وہ ملائکہ سے جو ہے مدد مانگ رہے ہیں، جو ہے کہیں وہ مدد مانگ رہے ہیں جنات سے، کہیں وہ شیاطین سے مدد مانگ رہے ہیں، تو کہیں مدد مانگ رہے ہیں وہ جو ہے فلاں بادشاہ سے، فلاں بزرگ سے، فلاں ولی اللہ سے۔ تو ایک کوشش ہوگی کہ اس قسم کے عمل نہ بتائیں جن سے عقیدہ خراب ہو، جن سے عقیدے کے اوپر چوٹ پڑے، اور انشاءاللہ وہی عمل پیش کریں گے جو عقیدے پہ اوپر بھی کسی قسم کی نقد نہیں لگائے گا، بلکہ عقیدے کے اوپر آپ کے ایمان کو تازہ کرے گا، اور وہ عقیدہ بیان کریں گے، عمل بیان کریں گے جو انشاءاللہ راسخ العقیدہ فن عملیات کے عامل یا عالم کا بتایا ہوا ہوگا۔ تو آج جو عمل پیش کرنا چاہ رہا ہوں اس کی تھوڑی سی وضاحت یہ ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی آخری شب میں جو ہے تمام مومنین کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دریافت کیا، سوال کیا، یا رسول اللہ کیا وہ شب قدر کی رات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، شب قدر کی رات کی اپنے فضائل ہیں، ان کی اپنی فضیلتیں ہیں، وہ اپنی جگہ جو ہے ایک صاحب المرتبت ہے۔ یہ رات وہ ہے کیونکہ دستور یہ ہے کہ جب مزدور مزدوری پوری کر لے تو پھر اس کو جو ہے اس کا اجرت، اس کا وظیفہ اس کو دے دیا جائے۔ تو آج رمضان شریف کے جو مثال کے طور پر روزے پورے ہو رہے ہیں، رمضان شریف کے مومنین نے روزے رکھے ہیں، مسلمانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتباع کی ہے، اتنا روزے رکھے ہیں مہینہ پورا، تو اب ان کی اجرت جو ہے ان مزدوروں کی اجرت ان کو دی جا رہی ہے، تو اس وجہ سے تمام مومنین کی مغفرت فرما دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے۔ تو آخری رمضان کی آخری رات کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ تو اس شب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی مہربان ہوتی ہے، اور اس حوالے سے اور بھی روایات ہیں کہ آخری رات کے حوالے سے، تو میں بات کی لمبا ہونے سے بچنے کے لیے، اپنی بات کی طوالت سے بچنے کے لیے بس شارٹ کٹ لے رہا ہوں۔ اس رات کی فضیلت اور احادیث میں بھی یہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس رات مومنین کے اوپر بہت مہربان ہوتی ہے، بہت جو ہے زیادہ ہی مہربان ہوتی ہے، بلکہ سوال ہوتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا
جس کو آج دیا جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے۔ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت مہربان ہوتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی ہی مہربان ہو رہی ہے اتنا، تو ہم کیوں نہ اس سے فائدہ لے لیں؟ اس رات ہم کیوں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کریں؟ ہم کیوں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں؟ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے تو امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، وہ اپنی مخلوق سے پیار کرنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگنا چاہیے۔ اور علامہ ارشد حسین ثاقب صاحب رحمہ اللہ وہ اپنا ایک وظیفہ بتایا کرتے تھے کہ وہ اس رات کو اگر آپ یہ دعا مانگیں، ایک جامع دعا ہے اور مختصر دعا ہے، بلکہ 80 سے زائد فیصد لوگوں کو یہ دعا آتی ہوگی، بہت عام سی دعا ہے اور بہت جامع دعا ہے، بہت بڑے مفہوم کو اپنے اندر لیے ہوئے دعا ہے۔ دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا ایسی ہے کہ بہت ہی جامع دعا ہے، بہت ہی جامع دعا ہے۔ اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا، عطا کر ہم کو دنیا کی تمام حسنہ، تمام بھلائیاں، وفی الآخرۃ حسنہ، اور اسی طرح آخرت کی تمام بھلائیاں، اور عذاب سے بھی پناہ مانگی جا رہی ہے اس دعا کے آخر میں۔ بہت بڑی جامع دعا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرما، اس تمام بھلائیوں کے اندر بہت ساری آپ کی تمام خوشیاں آ جاتی ہیں، آپ کی تمام نیک مرادیں آ جاتی ہیں، آپ کی تمام دعائیں آ جاتی ہیں، آپ کی تمام تمنائیں آ جاتی ہیں، آپ کی تمام خواہشات آ جاتی ہیں اس کے اندر، اور اسی طرح آپ کی ساری مرادیں آ جاتی ہیں، آپ کے سارے اہداف آ جاتے ہیں، آپ کی وہ ساری دعائیں آ جاتی ہیں اس کے اندر، تمام قسم کی بھلائیاں، اور وہ بھلائیاں جو آپ کے کنسیپٹ میں بھی نہیں ہیں، وہ بھلائیاں جس کو آپ کا دماغ سوچ بھی نہیں سکتا، وہ بھلائیاں بھی اس دعا کے اندر آ رہی ہیں، اور آخرت کی بھلائیاں بھی اسی طرح ہیں۔ تو اس دن، اس رات کو، یا اگر مثال کے طور پر رمضان شریف کے 29 کا ہو رہا ہو تو ایک رات پہلے بیٹھ جانا چاہیے، اگر 30 کا ہو رہا ہو تو ہمیں دونوں رات بیٹھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ 29 کا ہو ایک رات پہلے بیٹھ جائیں، نہیں تو 30 کا ہو تو 30 والی رات، دونوں رات ہمیں بیٹھنا چاہیے، یہ عمل کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر مانگنا چاہیے۔ یہی دعا بار بار مانگنی چاہیے، اس کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے، بس مانگتے ہی رہنا چاہیے۔ جو ہے 2 رکعت نماز نوافل پڑھ کے پھر مانگتے رہو، پھر کبھی درود پڑھ دو، پھر یہ دعا مانگو، پھر درود پڑھو، پھر مانگو، بس مانگتے رہو، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگو، خوب توجہ سے مانگو، خوب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنے دماغ کو اور اپنے دل کو حاضر کر کے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگر یہ عمل آپ کرو گے تو آپ کو آپ کی تمام حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرما دیں گے، آپ کی تمام مرادیں پوری فرما دیں گے، آپ کی تمام خواہشیں، تمام تمنائیں جو آپ چاہتے ہیں، تمام دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرما دیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ویسے مہربان ہے تو اس رات خصوصاً مہربان ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اور آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔